کہتے کہ طواف زیارت میں نے 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے کر لیا، صفا مرہ بعد تو ٹھیک ہو گیا، کئی دفعہ تو پوچھ چکے، اب ایک بار 100 دفعہ تو نہ پوچھو نا۔ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن رات کو مجھے سوتے ہوئے شیطانی خیالات آتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے 7 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر کے پھر سویا کریں، انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے۔ نماز میں ہر رکعت میں سورۃ اخلاص، پھر علم نشرح، پھر سورۃ فیل۔ مجھے نہیں پتا آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے، جب سمجھ نہ آئے جواب کیا دوں۔ وتر کی پہلی 2 رکعت میں یہ صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، افضل یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ میں جب نماز پڑھتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دیکھنے سے اعراض کیا ہے، تو یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ تمہیں اتنا بڑا مقام مل جائے، تم فکر پھر کیوں کرتی ہو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے منہ نہیں موڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دشمنوں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، کافروں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، کتوں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، ان کو کون روزی دیتا ہے؟ ان خیالات میں نہ پڑو، یہ محض وہم ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ طلاق جو ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے بری چیز طلاق ہے، اور جب طلاق ہو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور پھر عورت اگر مطالبہ کرے اس کو سارے حقوق بھی چھوڑنے پڑیں گے، بہتر یہی ہے کہ وہ مطالبہ نہ کرے، صلح کی کوشش کرے۔ ہاں اگر حالات ایسے منہج پہ چلے جائیں کہ صلح کا کوئی امکان باقی نہ رہے تو مانگ سکتی ہے طلاق۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی، وہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو میں بدل دوں گا۔ غیر محرم کی کمائی سے کوئی چیز کھا سکتے ہیں، ہاں وہ اگر آپ کے گھر والوں کو ہدیہ دے، غیر محرم صرف تمہیں اگر ہدیہ دے پھر تو نہ کھاؤ۔ ایک مرد عورت کا آپس میں ناجائز تعلق ہو، بچہ پیدا ہو تو ولد الزنا ہے، ان دونوں نے زنا کیا ہے، شریعت اسلامی ہو تو ان کو رجم کرے گی، بہرحال نہیں ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر عورت مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور سے بھی ناجائز تعلق رکھے تو سب سے بڑی زانیہ ہے اور گناہ کبیرہ کی مرتکب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ میں پکڑی جاؤ۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ لیں، پھر 4 رکعت اوابین پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو 4 رکعت ہیں، زیادہ پڑھو تو پڑھ لو۔ بہرحال فؤاد چودھری صاحب نے آپ کے اسی بیان پہ تنقید کیا ہے، بہرحال اللہ ہدایت دے ان کو بھی ہمیں بھی۔ میں نے تو کسی پہ تنقید نہیں کی تھی، میں نے تو حقیقت بیان کی تھی کہ قل ھو اللہ احد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میرے 800 سے زیادہ درہم گم ہو گئے ہیں، کسی حاجی کو اگر ملے تو برائے کرم وہ عزیزیہ بلڈنگ 821 میں واپس کر دیں، اللہ توفیق دے ان کو واپس کرنے کی۔ بہرحال ہم نے عرفات میں مسجد نمرہ کے باہر امام کے پیچھے نماز پڑھی، معلوم ہوا کہ ہم انتہائی لائن پر ہیں، پھر ہم اندر چلے گئے، کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ پھر عرفات کے حد میں گئے کہ نہیں گئے، گئے ہیں تو آپ کا حج ٹھیک ہے، باقی نماز آپ نے جہاں پڑھی کوئی بات نہیں۔ میری 3 بیٹی ہیں جو آپریشن سے ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آخری آپریشن ہے، بہرحال اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان فرما دے۔ روزانہ
سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ خود دم کر کے پیا کریں، اللہ مشکل حل کر دیں گے۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے لیکن دنیاوی علم سے غافل، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میری بہن کی ٹانگ میں علق النساء ہے، بہرحال کسی حکیم سے دعا کرائیں، لیکن سب سے بہتر دوا زمزم ہے۔ میرا بھائی 12 سال سے جیل میں ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے۔ بہت سارے مسلمان جو ہیں انڈیا کی جیلوں میں ناحق پڑے ہیں، دعا کریں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے۔ میرا بیٹا، اس کو نیند نہیں آتی ہے، تو اللہ کے قرآن میں جو سورۃ الکہف کی آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ 21 دفعہ پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے رات کو سوئے تو نیند آ جائے گی۔ میرے پوتے کو بھی نیند میں ایسی بیماری ہے کہ اپنا گلا دبانے لگ جاتا ہے، یہ بیماری ہے، علاج بھی کرائیں، اور وہی جو میں نے کہا ہے کہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے پلائیں۔ انڈیا میں لڑکی نے عدالت سے والدین کے کہنے پہ خلع لیا ہے، ٹھیک ہے، لے سکتی ہے۔ ایک حج دونوں کے لیے نہیں ہوتا، یا والد کے لیے یا والدہ کے لیے۔ اگر الفاظ میں غلطی سے کسی درخت کی ٹہنی ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں۔ میری یوٹیوب چینل ہے، اس پر میں نعتیں پڑھتا ہوں، پیسے کماتا ہوں۔ وہ پیسہ مجھے ایڈز سے ملتا ہے جس میں میوزک بھی شامل ہو، بہرحال میوزک شامل ہو تو وہ پیسہ کمانا ناجائز ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، پھر دوسرے ظہر کے وقت یاد آیا، ساری رات کمبل میں سوئی رہی، منہ پہ کپڑا پڑا رہا۔ بہرحال آپ نے چونکہ ساری رات بال نہیں کٹائے، کپڑا بھی استعمال کیا، کمبل بھی استعمال کیا، خوشبو والا صابن بھی اس طرح، تو دم پڑ گئی۔ میرا بیٹا ہے ملائیشیا میں، اس کا بیٹا بات نہیں کرتا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اگر بیوی یا خامد میں ایک نے کفریہ بات کہی تو توبہ کر لے بس۔ اگر ایسی بات ہے نعوذ باللہ اس نے عمل بھی کر لیا کفر پہ تو پھر نکاح ٹوٹتا ہے، ایسے نہیں ٹوٹ جاتا، استغفار کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھ لے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دوران نماز امام کا وضو ٹوٹ جائے، نماز چھوڑ دے، پیچھے والے کو اشارہ کرے، وہ مصلی پہ آ جائے۔ یزید نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، با یزید بستامی اللہ کے ولی نہیں تھے؟ یہ نام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نام کے کروڑوں اولیاء بھی ہیں، اسی نام کے کروڑوں دشمن اسلام بھی ہیں۔